اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یوم نخلا میں قیام فرمایا۔ مکہ پہ واپسی کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے۔ طائف میں جب آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو آپ وہاں سے مکہ واپس آئے، وہاں سے حرا تشریف لائے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اب ایسا وقت آ پڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہر مکہ میں داخل نہ ہو سکتے تھے جب تک کہ قریش کے کافر سرداروں میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ نہ دے دے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ آپ کی مدد کرے تو وہ ہم مکہ آ جائیں۔ عرب کے دستور کے مطابق دشمن بھی پناہ طلب کرنے والے کو انکار نہ کر سکتا تھا۔ مطعم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست کو منظور کیا۔ حضرت زید بن حارث جو یہ پیغام لائے تھے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دن مکہ تشریف لائے۔ عدی اور اس کے بیٹے ہتھیار باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرم محترم مکہ میں آئے اور اعلان کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم میں نماز ادا کی اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور گہری سوچ میں رہنے لگے تھے۔ حضرت ختیجہ کے بعد کوئی مونس و غمخوار نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ بہت کم سن تھیں، لیکن پھر بھی ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتی تھیں۔ حضرت علی سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت زید بن حارث بھی خدمت میں حاضر رہتے۔ گھر سے باہر جاتے تو ہر طرف دشمن ہی دشمن نظر آتے تھے۔ مسلمانوں میں بہت سارے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے، باقی رہ جانے والے مختلف قبیلوں کی پناہ میں تھے۔ حضرت ابوبکر خود بھی ابن دغنہ کی پناہ میں تھے، اپنے گھر سے بہت کم نکلتے تھے اور وہیں انہوں نے اپنے گھر میں مسجد بنا لی تھی جہاں تلاوت قرآن کرتے، نماز پڑھتے۔ حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن ہی ان کے ہمسائے میں تھے۔ ابو لہب، ابو جہل، اسود بن عبد یغوث، امیہ، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، سب پہ لعنت، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص اور زبیر ابن ابی امیہ جیسے بدطینت اور بد کردار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف آباد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلتے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کار رسالت سر انجام دیتے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اتنے دل شکن حالات کے باوجود آپ اپنے رب سے آس لگائے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے گھر میں جاتا تھا اس اعتماد کے ساتھ کہ ایک دن اللہ کا دین ہی غالب آئے گا۔ جب بھی موقع ملتا شرک اور بت پرستی کے خلاف نہایت نرم لہجے میں اپنی قوم سے کہتے، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں عاص بن وائل سے گفتگو کر رہے تھے۔ قریش کے سرداروں کا ایک گروہ کچھ فاصلے پر بیٹھا ہے۔ سب کو بے چینی تھی کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے، لہٰذا عاص بن وائل
جب ان لوگوں کی طرف آیا تو سب نے بیک وقت سوال کیا، کیا سن رہے تھے؟ اس نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بڑی رونت اور غرور و تکبر سے کہا، اس ابتر کی باتیں سن رہا تھا۔ ابتر عربی زبان کا ایسا برا اور رقیق لفظ ہے جو تان و تشنیع کے طور پر اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کے کوئی بیٹا نہ ہو اور اس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان بھی نہ ہو، یعنی وہ مقطوع النسل ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن جو کثیر العیال تھے، بیٹے بیٹیوں والے تھے، یعنی قریش کے سردار خصوصاً بنی امیہ کے ابو سفیان اور عقبہ بن ابی معیط، بنو مخزوم کے ولید بن مغیرہ اور ابو جہل، عاص بن وائل اور ابو لہب ہاشمی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طعنے دیتے تھے کہ تم اپنے مشن میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں جو تمہارے بعد اس کام کو جاری رکھ سکے گا۔ جب تم مر جاؤ گے تمہارا تو نام و نشان ہی دنیا سے مٹ جائے گا۔ انہیں یہ کہنے کا موقع اس لیے مل گیا تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک قاسم اور دوسرے طاہر، جنہیں عبداللہ بھی کہتے تھے۔ یہ دونوں بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور جناب فاطمہ زہرا کے بعد کوئی اولاد بھی پیدا نہ ہوئی۔ مکے کے قیام کے دوران حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن دبی زمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کہا کرتے تھے، مگر ان دونوں کے انتقال کے بعد کھلم کھلا بیہودہ کلام کرنے لگے۔ اپنی ہی قوم کی طرف سے اس طرح دل شکن اور تکلیف دہ باتیں سننا اور صبر کرنا اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معیار شرافت تھا جو صاحب خلق عظیم تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بھی سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا۔ کفار و مشرکین کا اندازہ ہی نہ تھا کہ رب کعبہ کے حبیب کی شان میں گستاخی انہیں کتنی مہنگی پڑے گی۔ اللہ کی کتاب میں نہ اس سے قبل اور نہ ہی اس کے بعد ایک ہی وقت میں ان سے بڑھ کر بخشش و عطا اور عذاب و سزا کی آیات کبھی ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھیں۔ جبریل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرط مسرت سے گویا ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کی، یعنی سورہ کوثر پورا کا پورا سورہ لے کر نازل ہوئے، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوتی انہیں بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی۔ قریب کے سرداروں نے سنا، کلام الہی ان کی اپنی زبان عربی میں اترا تھا۔ انہوں نے ان آیات مبین کے ایک ایک لفظ کو سنا، مطلب سمجھا اور لرز کر رہ گئے، مگر دوسرے ہی لمحے ان کے غرور و تکبر نے انہیں سرکشی اور ہر دھرمی پر آمادہ کر دیا اور گردنوں کو اکڑا اکڑا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، ارے یہ تو کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی ہے جو خود اپنی قوم سے کٹ گیا ہے، اس کی بات نہ سنو اور نہ اس پر غور کرو۔ یہ تھی ان کے بغض و حسد کی انتہا، جس کے نتیجے میں قادر و توانا رب نے ان سب کو، جنہوں نے اس کے حبیب کو ابتر کہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دیا، انسانوں کے رب کی طرف سے قرآن کی مختصر ترین سورے میں اولاد و نسل کی کثرت کی ایک ایسی خوشخبری تھی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی تھی۔ قرآن کی یہ بشارت اس طرح پوری ہوئی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک بیٹی یعنی حضرت فاطمہ زہرا سے وہ اولاد عطا کی جس کی نسلیں آج ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جس کا سرمایہ افتخار حضور سے
ان کا نسب ہے۔ یہ قرآن کے اعلان کا زندہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے، اور اس کو بھی معجزہ ہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دشمن جنہیں اپنی اولاد کی کثرت پر ناز تھا، جو بہت بہت بیٹوں والے تھے، وہ ایسے بے نام ہوئے کہ صرف 1 صدی یعنی 100 سال کے اندر نہ ان کا کوئی نام باقی رہا، نہ ہی ان کی نسلوں کا کوئی سراغ ملا، بلکہ کسی نے یہ تک کہنا گوارا نہیں کیا کہ ابو جہل، ابو لہب، عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط ان کے اسلاف میں سے تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اللہ اور اس کے فرشتے تمام مسلمان درود بھیج رہے ہیں، اور یہ درود ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ثبت کر دیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو اور اس کے آگے تسلیم ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پر ہم ایک تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے وہ جو نجاشی کے دربار میں جناب جعفر ابن ابی طالب نے تقریر کی تھی اور سورہ مریم کی آیات سنائی تھی، وہاں پہ ہم نے جناب یہ مکمل کہنے کی بجائے کہ جعفر ابن ابو طالب کے بجائے صرف ابو طالب کہہ دیا، تو اس کو تصحیح کر لیجیے گا۔ جناب جعفر طیار جن کو بعد میں کہا گیا ابو طالب کے فرزند، انہوں نے نجاشی کے دربار میں تقریر کی تھی اور سورہ مریم کی آیات کو پیش کیا تھا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو معراج النبی کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ۔